رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وما لكم ألا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ہر قسم کی تعریف کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات باری ہے، جو تنہا پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، تمام مخلوقات کے رزق کا انتظام کرنے والا، قادر المقتدر وہاب و رزاق ہے، جو اپنی ذات کے اندر، صفات کے اندر، تصرفات و اعمال کے اندر تنہا اکیلا یکتا ہے. اس کا کوئی ہمسر ممید یا معاون نہیں ہے. وہ مکمل طور پر با اختیار ہے. اس کے فیصلوں پر کسی کی محبت یا نفرت اثر انداز نہیں ہو سکتی. وہ جو کام جس وقت جس طرح کرنا چاہے مکمل طور پہ قادر ہے. کوئی طاقت اس کا ہاتھ نہیں روک سکتی اور اس کے کیے ہوئے کام میں سے کوئی غلطی نہیں نکال سکتا. عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے. چاہے تو وہ کسی کو لمحے کے اندر گدا سے شاہ بنا دے یا کسی کو لمحے کے اندر شاہ سے گدا بنا دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تمام خزانوں کا وہ اکیلا ہی مالک ہے. بادشاہوں کا بادشاہ حقیقی شہنشاہ ہے. اگر وہ دینے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ روک لے تو کوئی لے نہیں سکتا. اس لیے حق یہ بنتا ہے کہ اسی کے سامنے جھکا جائے، اسی سے مانگا جائے، امیدیں اسی سے وابستہ رکھی جائیں، اور عبادات کے اندر اس کا کوئی بھی شریک نہ بنایا جائے، کیونکہ وہ جھکنے والوں کو بلند کرتا ہے، مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے، امید لگانے والوں کی امید کو پورا کرتا ہے. اور جو انسان توحید پہ قائم رہے اس کے ساتھ اس نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. درود و سلام کے لائق نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ بلا شبہ کسی بھی جہان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں فرمایا. نہ عالم ارواح کے اندر آپ جیسا کوئی تھا، نہ عالم دنیا کے اندر کوئی آپ جیسا تھا، ہے، نہ ہوگا. نہ عالم برزخ کے اندر آپ جیسا کوئی ہوگا، نہ عالم آخرت کے اندر آپ جیسا کوئی ہوگا. سب سے اعلیٰ کتاب قرآن پاک آپ کو اللہ نے عطا فرمائی. سب سے اعلیٰ شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. سب سے اعلیٰ ساتھی آپ کو عطا فرمائے. سب سے اعلیٰ زمانے کے اندر مبعوث فرمایا. سب سے اعلیٰ خاندان کے اندر آپ کو پیدا فرمایا. قیامت کے دن بھی حوض کوثر، مقام محمود اور مقام وسیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حصے کے اندر آئیں گے، جو پوری دنیا کے سامنے یہ واضح اعلان ہوگا کہ محمد جیسا اور کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حق یہ بنتا ہے کہ آپ ہی کی اتباع کی جائے اور دنیا کے تمام رشتوں ناتوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے محبت کی جائے، کیونکہ آپ کی اطاعت ہی کامیابی کا واحد راستہ ہے، اور اگر آپ سے محبت نہ کی جائے تو ایمان قبول ہی نہیں ہوتا. صحابہ اکرام پر بے حد و حساب رحمت نازل ہوں. یہ وہ عظیم لوگ تھے جن کو اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے، معیت کے لیے چنا. یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لن تمس النار من رآنی او رآ من رآنی. لوگوں جس نے مجھے یا میرے کسی صحابی کو دیکھ لیا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. صحابہ اکرام کتنے نصیبے والے تھے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار کا دیدار کرتے رہے. صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اور آپ کی اطاعت کے اندر وہ قربانیاں دیں جہاں تک انسان کا خیال یا تصور جا سکتا ہے. عملاً
جوان بیٹے اللہ کے راستے میں قربان کر دیے، مال و زر کی پرواہ نہ کی، سردی اور گرمی کا احساس نہ کیا، چلتے کاروبار ٹھکرا دیے، وطن چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا۔ الغرض ہر وہ قربانی جہاں تک انسان سوچ سکتا ہے صحابہ اکرام نے وہ عملاً قربانی پیش کی۔ اس کے باوجود بھی اس انداز کے ساتھ دنیا کے اندر رہے کہ جیسے ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا، بہت عاجزانہ انداز کے ساتھ زندگی گزاری، رات کو مسلح پہ اور دن کو گھوڑوں کی پینٹ پر اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے گزارنے والے پھر بھی یہی سمجھتے رہے کہ شاید ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو معیاری ایمان قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ نبی کے ساتھیوں، اگر یہ لوگ تمہاری طرح کا ایمان لائیں گے تو ہدایت یافتہ کہلائیں گے۔ تو صحابہ اکرام کا ایمان معیاری ایمان ہوا۔ جہاں جہاں بھی صحابہ اکرام لیٹے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بے حد و حساب رحمت نازل فرمائے، ان کے مزید درجات بلند فرمائے۔ پھر تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، خیر القرون کے لوگ تھے، بعد میں آنے والوں سے افضل ہیں، اللہ ان کے بھی مزید درجات بلند فرمائے۔ پھر ائمہ دین ہیں، سلف صالحین ہیں، ان لوگوں نے بھی دین کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں، اللہ ان کی سعی کو قبول فرمائے، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ بحیثیت انسان جو ان سے غلطیاں ہوئیں اللہ ان کو معاف فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، نظر اللہ امرا من سمع مقالتی ثم حافظہ ثم وعاہ۔ اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے اور آگے پہنچاتا ہے۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے آزادی، کفار سے آزادی، اپنی مرضی سے رہنے سہنے کا حق، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام کی فطرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی رکھی ہے۔ ویسے اصولاً کوئی بھی تحریک، کوئی بھی ادارہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے اصول و ضوابط کے اندر آزاد نہ ہو۔ تو اللہ نے اسلام کی فطرت کے اندر آزادی رکھی۔ پہلے دن سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کیا، لوگوں کو دعوت دی، تو لوگ جان کے دشمن بن گئے۔ جو آپس میں لڑا کرتے تھے وہ بھی ایک نقطے کے اوپر اکٹھے ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑنا، دین کو نہیں چھوڑنا۔ ہر محاذ پر اللہ کے رسول کا مقابلہ کیا، ہر جگہ پہ اللہ کے رسول کو تنگ کرنے کی کوشش کی، آپ کے ساتھیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تعداد، اسلحہ، یہ ساری ظاہری چیزیں ہیں، حقیقت کے اندر تو مدد اللہ کی ہوتی ہے۔ جب اللہ کی مدد آئے تو اکیلا آدمی بھی ڈٹ سکتا ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی امت تھے۔ تو اللہ کی مدد آئے تو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پہ آئے تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم مومن بن جاؤ، تمہیں پریشان ہونے کی اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فتح ہی تمہارا مقدر ہے۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ مومن اس کے مقدر کے اندر فتح ہے۔ دنیا کیا کر لے گی، زیادہ سے زیادہ آپ کسی کو جان سے مار سکتے ہیں، اس سے آگے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مومن اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر دے تو یہ اس کی شکست نہیں ہے، وہ پھر بھی فاتح ہے۔
اور اگر وہ غازی بن جائے تو وہ پھر بھی فاتح ہے۔ اسلام کے اندر تو شکست ہے ہی نہیں، اسلام کے اندر تو گھاٹا ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی آدمی ایماندار ہو جائے، اللہ پر ایمان لے آئے، جان دے دے، پھر بھی اللہ کے سامنے سرخ رو ہوگا، اور اگر اللہ دنیا کے اندر اس کو فاتح بنا دے تو پھر بھی اللہ کے سامنے وہ سرخ رو ہوگا۔ بھائیو، اصل میں اسلام کی فطرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس ٹریک پر چلنے کی ضرورت ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا تھا۔ کامیابی اسی راستے پہ ملے گی۔ دنیا کے اندر کوئی مشین ایسی نہیں ہوتی کہ جس کو بنانے والا انجینئر اس کی کیٹلاگ بنائے تو آدمی اس کی خرابیاں یا اس کے اندر اصلاح اس کیٹلاگ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اس مشین کو بنانے والا اس مشین کو بہتر جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی بڑے سے بڑا بھی انجینئر اس کو ٹھیک کرنا چاہے تو سب سے پہلے وہ اس کی کیٹلاگ منگواتا ہے کہ اس کے اندر کہاں کہاں کیا چیز فٹ کی ہوئی ہے اور اس کا چلنا یعنی اس کا فنکشن کس طرح رکھا ہے، اس کے بعد وہ اس کی اصلاح کرتا ہے۔ اور اگر کوئی اس طریقے کو چھوڑ دے تو وہ اس مشین کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اسلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ٹریک رکھا اور صاف طور پہ فرمایا کہ مومن بن جاؤ، ایماندار ہو جاؤ، جس طرح کا ایمان اللہ کو مقصود ہے وہ لے کے آ جاؤ، پھر تمہیں گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پھر انتم الاعلون، تم ہمیشہ غالب رہو گے۔ اور کبھی یہ سوچنا کہ کافر ہمارے ساتھ مہربان ہیں، وہ ہمیں ترقیاں کرنے دیں گے، وہ ہمارا احساس اور خیال کریں گے، یہ صرف وہم ہے، صرف وہم ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا جو کائنات میں سب سے اعلیٰ ہیں، کائنات میں سب سے اعلیٰ عرفہ، ہر اعتبار سے ہر خوبی اللہ نے اعلیٰ انداز کی آپ کے اندر رکھی۔ ہم معیشت کو روتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تاجر تھے کہ لوگ جتنا کماتے تھے وہ آپ کے قریب ترین بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول کی یہ خوبی دیکھی تو آپ کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اگر گفتار کو دیکھا جائے تو اللہ کے رسول کی گفتار کیسی تھی؟ حضرت معبد کو جب ان کے شوہر نے رات کو پلٹ کر گھر آ کر پوچھا کہ گھر کے حالات بتلاتے ہیں کہ اس جھونپڑی کے اندر کوئی آیا تھا، میں گھر کے اندر نہیں تھا لیکن گھر کی برکتیں بتاتی ہیں کہ یہاں سے کوئی آ کر گیا ہے، بتلاؤ کون آیا تھا؟ معبد نے چند الفاظ کے اندر ہی پوری بات بیان کر دی، کہا کیا بتلاؤں، آج وہ آیا تھا کہ جب وہ بولتا تھا تو جی چاہتا تھا سنتی رہوں، اور جب وہ خاموش ہوتا تھا تو جی چاہتا تھا کہ اس کو دیکھتی رہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ پوری زندگی اللہ کے رسول کے ساتھ گزار دی، سفر اور حضر کے ساتھی رہے، اللہ کے رسول کا حسن کیسا تھا، جمال کیسا تھا؟ فرمانے لگے میں نے پوری زندگی ساتھ گزار دی لیکن اتنے حسین تھے کہ کبھی جی بھر کر دیکھ ہی نہیں سکا۔ یعنی کوئی کمی کسی صورت میں بھی کسی بھی اعتبار سے اللہ کے رسول کے اندر اللہ نے رکھی نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کردار ایسا کہ 40 سال گزار دیے، آج ہم 10 دنوں کی گارنٹی نہیں دیتے، کسی کے سامنے 10 دن نہیں رکھ سکتے کہ ہمارے 10 دن آپ کے سامنے گزرے، مجھے تم نے کیسا پایا، ہم ایسی بات نہیں کر سکتے کیونکہ بڑے عیب ہمارے اندر ہیں، بڑی خامیاں ہمارے اندر ہیں۔ اللہ کے رسول کیسے تھے؟ 40 سال گزار دیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مکے والوں کو جمع کر کے کہا مکے والوں میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے جس کے اندر بچپنا بھی آتا ہے، جوانی بھی آتی ہے، اب تو وہ عمر آ گئی جو جوانی کی دہلیز کو تقریباً کراس کر چکی ہے، 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے، بتلاؤ مجھے تم نے کیسا پایا؟ مکے والوں نے کیا جواب دیا
کہ آپ نے آج تک کبھی آج تک جھوٹ نہیں بولا اور آج تک کبھی بھی کسی امانت کے اندر خیانت نہیں کی۔ چلو یہ تو وہ دور تھا نا جب ابھی مخالفت شروع نہیں ہوئی تھی۔ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم مخالفت کرتے ہو وہ کیسا آدمی ہے؟ کبھی آج تک اس نے جھوٹ بولا؟ اس نے کہا نہیں، آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کبھی امانت کے اندر خیانت کی؟ کہا آج تک کبھی امانت کے اندر خیانت نہیں کی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شخصیت ہیں، ایک ایماندار، ایک ایمان والا، اگرچہ وہ کسی مدرسے کا نام بھی پڑھا ہو، مجھے یقین ہے کہ وہ گھنٹوں بات کر سکتا ہے۔ آپ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے نا۔ آپ کو اللہ نے فرمایا اللہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے میرے نبی، یہ یہودی اور عیسائی کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، جو بھی کر لیں۔ ان کو راضی کرنا ہے تو ایک طریقہ ہے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے دین کو قبول کر لو تو پھر یہ تم سے راضی ہوں گے، ورنہ راضی نہیں ہوں گے۔ یہ تو واضح اصول تھا جو اللہ نے بیان کر دیا۔ ہم نے اپنی کامیابیاں غیروں کی طرف دیکھ کر غیروں کی امداد کا لالچ رکھتے ہوئے متعین کی۔ ہم نے سوچا کہ وہ ہمیں کامیابی دلا دیں گے، اور آج اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایک ملک دیا، لیکن بھائیو یہ ملک انگریزوں نے، ہندو نے یا کسی نے پلیٹ کے اندر ڈال کر ہمیں دعوت کے طور پر یا تحفے کے طور پر نہیں دیا، لاکھوں جانیں قربان کرنی پڑی۔ آج جو امن کا درس دیتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ نہیں اسلام بہت امن سکھاتا ہے، کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا چاہیے، ان لوگوں کو کیا پتا کہ قربانیاں کیا ہیں، اور ان کو کیا پتا کہ ان ہندوؤں کی، ان کافروں کی فطرت کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام نہ سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان سے لڑو، اور اللہ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تیاری کی حالت کے اندر رہو، اگر سست پڑ گئے تو یہ لوگ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تم پر رحم نہیں کھائیں گے۔ اگر مکمل آزادیوں کی بات کی جائے تو کیا کسی اسلامی ملک کے پاس مکمل آزادی ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق پالیسیاں بنائے؟ ٹھیک ہے، ہمارا مسئلہ تو معیشت کا ہوا، لیکن ایسے اسلامی ملک بھی ہیں کہ جن کے اندر معیشت کی کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں۔ عثمان خان آخری حیدرآباد دکن کا جو حکمران تھا، جب اس کی سلطنت کے اوپر، جب اس کی ریاست کے اوپر قبضہ ہوا، جانتے وہ کتنا امیر تھا؟ اتنا امیر کہ منو کے حساب سے اس کے پاس سونا تھا۔ اس وقت کے جو اکانومک جتنے بھی رسالے ہیں، ان کے مطابق ایک رسالے کے اندر ان کی تصویر سر ورق پہ چھپی، 1948 کی بات ہے، امیر ترین لوگوں میں اس کو شمار کیا۔ کیا اس کی عمارت ایسا حکمران کہ جس کی دولت کی کمی نہیں تھی،
عثمانیہ تقریباً 650 سال تک حکومت کرنے والے 3 بر اعظموں کے اوپر ان کا آخری خلیفہ عبد الحمید، غالباً یہ عبد الحمید تھے، ان کا وظیفہ بھی یہی آدمی دیا کرتا تھا۔ آخر میں جب ان کے حالات خراب ہو گئے تو آخری عمر کے اندر عثمان خان وظیفہ اس کو، یعنی گزر اوقات کے لیے اس کو ماہانہ پیسے کون بھیجتا تھا؟ یہ عثمان خان۔ اور اب علم کی بات کی جائے تو یہ بڑے بڑے نام اردو ادب کے اندر ہوں، یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے بڑے بڑے مفکر، یہ سارے کے سارے وہ حیدرآباد ریاست کے پڑھے ہوئے تھے۔ مسلم یونیورسٹی یہ حیدرآباد اسی کی ریاست کے اندر آتی تھی، یعنی علم کی وہ بہت قدر کرنے والا تھا۔ مطلب یہ کہ علم کی کمی نہیں تھی، دولت کی کمی نہیں تھی۔ غلطی کہاں ہوئی؟ غلطی یہ کہ تیاری نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق وہ جہاد کہ جو اسلام کی کوہان ہے اس کو بلا بیٹھے تھے۔ عبد الرحمن ان کا کمانڈر ان چیف، اس کی تصویریں آج بھی ان کے عجائب گھروں میں لگی ہیں اور کتابوں کے اندر بھی ہے۔ وہ ہتھیار ڈال رہے ہیں ایسے جیسے پتہ نہیں بیچارہ مسکین ہو۔ چند دنوں کے اندر قبضہ ہو گیا پوری ریاست کے اوپر۔ تو بھائیو، اگر اس ٹریک کو اپنایا جائے نا، اس جو اسلام نے رکھا ہے، پھر دولت نہ بھی ہو دنیا جھکا نہیں سکتی۔ طالبان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس تو قطر میں جو ان کی کانفرنسیں ہوتی تھی وہاں پر جانے کے لیے کرایہ تک نہیں ہوتا تھا، دفتر بنانے کے پیسے نہیں تھے، خود بنا کے دیا۔ دنیا کی سب سے بڑی معیشت، کہتے ہیں نا تصویریں بولتی ہیں، باڈی لینگویج بتلاتی ہے کون شکست خوردہ ہے اور کون فاتح ہے۔ جاؤ ان دنوں کی تصویریں اٹھا کے کہیں سے دیکھو، پتہ چل جائے گا کہ فاتح کون ہے اور مغلوب کون ہے۔ وہ جن کی معیشت نہیں تھی، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ چھاتیاں تانے کھڑے بات کر رہے ہیں، اور ٹریلین کی اس سے بھی زیادہ کی معیشت کے حاملین وہ ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑے ہیں، ملکوں کو درمیان میں ڈال رہے ہیں کہ ہماری ان سے صلح کروا دو، ہماری ان سے جان چھڑا دو، کیونکہ ٹریک اسلام کا یہی ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ تم جہاد کے لیے تیار رہو، اللہ ان کے دلوں کے اندر اس طرح کا رعب ڈال دے گا کہ سارے اسلحے کے اسلحے پڑے رہیں گے ان کے پاس، ساری فوجیں کی فوجیں اسی طرح رہیں گی، اور یہ شکست خوردہ ہو کر تمہارے سامنے جھک جائے گا۔ جب قتیبہ بن مسلم نے اپنا ایک دستہ بھیجا خاقان چین کے پاس، یہ سن 94 کی بات ہے، سن 94 ہجری کی۔ قتیبہ بن مسلم ان 4 مشہور جرنیلوں میں سے ہے جس نے اسلامی فتوحات کے اندر کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس نے ایک اپنے کمانڈر کو بھیجا، غالباً عبداللہ نام تھا ان کا، خاقان چین کے پاس، جو کہ اپنے قلعے کے اندر بند ہو چکا تھا، اپنے شہر کے اندر، اور اس نے کہا کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب وہ آئے، بات چیت ہوئی، قتیبہ بن مسلم نے کہا کہ آخر میں اس کو یہ کہنا کہ اگر تو خراج نہیں دیتا اسلام قبول کر لے، نہیں کرنا چاہتا تو جزیہ دے، اگر تو جزیہ نہیں دے گا تو اس کو کہنا کہ قتیبہ نے قسم اٹھائی ہے جب تک تیری زمین اپنے پاؤں کے نیچے نہیں روندوں گا یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ اب دیکھو اللہ کا رعب کافروں کے دلوں کے اندر۔ جس شہر کے اندر خاقان چین تھا
اس شہر کے اندر اتنا اناج تھا کہ تقریباً 70 سال تک گزارا ہو سکتا تھا. اناج وغیرہ کی کوئی کمی نہیں تھی. آبادی کے مقابلے کے اندر کہیں زیادہ کھانے پینے کا اندر سامان تھا. لیکن ایک لمبا واقعہ ہے, 2-4 مرتبہ اس سے میٹنگیں ہوئیں, اور جب اس نے یہ دھمکی سنی اس کے بعد اس نے وہ جزیے کی جتنی دولت بنتی تھی وہ اکٹھی کی, اور اس کو حبیرہ تھا غالباً ان کا نام, عبداللہ بن حبیرہ یا حبیرہ بن عبداللہ, ان کو ان کے سامنے وہ دولت رکھی جزیے کی, اور ایک بہت بڑا برتن جس کے اندر مٹی ڈالی ہوئی تھی صرف. اس نے کہا جاؤ یہ جزیے کی دولت یہ بھی لے جاؤ اور یہ مٹی بھی لے جاؤ, قتیبہ سے کہنا کہ اس کے اندر اپنا پاؤں رکھ دے تاکہ اس کی قسم پوری ہو جائے, وہاں سے واپس چلا جائے. یہ لوگ مانتے ہی اس طرح ہیں, یہ ان کی فطرت ہے. آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, اسلام ظلم نہیں کرتا لیکن ظلم برداشت کرنے کا بھی نہیں کہتا, ظلم برداشت کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ فرماتے ہیں جیسے کوئی جھنجھوڑ کے کسی سے پوچھتا ہے, اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے, لا تقاتلون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں لڑتے کیوں نہیں. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها, تمہیں بوڑھے مردوں کی, بچوں کی اور عورتوں کی چیخیں سنائی نہیں دیتی, کیوں نہیں لڑتے؟ جاؤ ان کا جا کے ساتھ دو. تمہیں عورتوں کی چیخیں سنائی کیوں نہیں دیتی؟ مردوں جو بوڑھے ہیں لڑنے کے قابل نہیں, ان کی آواز سنائی کیوں نہیں دیتی؟ اور بچوں کی آواز کیوں نہیں تمہیں سنائی دیتی؟ الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها, جو دن رات دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ظالموں کی بستی سے ہم کو نکال دے. کیسے ظالم؟ باپ کے سامنے دودھ پیتے بچے کو نیزے کے اوپر لٹکا دینے والے ظالم, اور اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ظلم کا درس دیتا ہے. بڑی ہسٹری پڑی ہے, یہ بات جاننے کے لیے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. ہمارے قریب ترین جو خلافت تھی وہ عثمانیہ تھی نا. عثمانیہ کے جتنے پاشا تھے بڑے بڑے, وہ سارے کے سارے کون تھے؟ جو غیر مسلموں سے مسلمان ہو کر آئے تھے. یہ بڑے مشہور ان کے, یعنی ان کے اندر, ہم تو جنرل یا کرنل وغیرہ یہ ہمارے عہدے ہیں نا, ان کے اندر پاشا ہوتا تھا جو اوپر جا کر یعنی اوپر والی سطح پر جو فوج کے اندر ہوتے تھے. یہ سارے کے سارے تقریباً, بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ 95%, 100 نہیں تو 95% یہ لوگ وہ تھے جو غیر مسلموں سے مسلمان ہوئے تھے. کیا ان کو زبردستی کیا گیا تھا؟ ان پہ تشدد کر کے ان کو مسلمان بنایا گیا تھا؟ اگر تشدد کر کے مسلمان بنایا ہوتا تو بعد میں تو ہتھیار ان کے پاس ہی تھے نا, بعد میں تو قوت ان کے پاس تھی. یہ فوجوں کے سالار بنے, ان کے بڑے بڑے مسلح دستے, بڑی بڑی فوجیں ان کے حوالے تھیں. اگر ان کو زبردستی مسلمان کیا گیا تھا تو بڑے آرام سے بدلہ لے سکتے تھے نا اس وقت. ایسی بات نہیں ہے. ظلم تم کرتے ہو, لیکن ظلم کا جب آگے سے جواب ملتا ہے پھر چیختے ہو اور کہتے ہو کہ تم ظالم. پاکستان جب بنا, آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں, ایک کتاب ہے 1947 کے مظالم مظلوموں کی زبانی. اس کتاب کے اندر اس لکھنے والے نے صرف وہ واقعات اپنی طرف سے نہیں لکھے, صرف لوگوں کے جو جس پہ زیادتی اور ظلم ہوئی تھی
ہوا تھا، اس نے جو کچھ بعد میں کسی اخبار کو انٹرویو دیا یا کسی جگہ پہ لکھا تحریر، اس ساری تحریروں کو اس نے جمع کیا، تقریباً 450 صفحات کی کتاب ہے، تقریباً یا 450 صفحات کی۔ آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں، یہ جو اپنے آپ کو مہذب دنیا کے ٹھیکیدار کہتے ہیں نا، یہ کتنے ظالم لوگ تھے، یہ کتنے ظالم تھے۔ اور اگر کوئی بڑے سے بڑا بھی امن پسند جو کہتا ہے نا کہ نہیں اسلام کہتا ہے کہ بس آنکھیں جھکا کے رکھو، وہ ایک مرتبہ اس کتاب کو پڑھ لیں تو کبھی زندگی بھر یہ نہ کہے کہ ہندوؤں کے ساتھ صلح رکھنی چاہیے۔ یہ سکھ، یہ ہندو، وہ لوگوں نے ظلم کیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، اب تو بہت کم رہ گئے ہوں گے جو ہجرتیں کر کے آئے تھے، لیکن ایسے لوگ تھے کہ جب اگست کا مہینہ آتا تو وہ کہتے کہ پورا مہینہ ہم روتے رہتے کہ جب ہم وہاں سے چلے تو خاندان کا خاندان چلے، اور جب پاکستان پہنچے تو کسی کے 2 رہ گئے، کسی کے 3 رہ گئے، اور کوئی اکیلا ہی پاکستان آیا۔ اور ایسے بھی تھے کہ وہاں سے چلے تو کٹتے کٹاتے پاکستان پہنچے، اور یہاں صرف اکیلا ہی پہنچا تو جیسے اس کو پتہ چلا کہ وہ پاکستان کی سرزمین میں آ چکا ہے تو فوراً سجدے میں گر گیا۔ اس نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، قربانیاں تو بڑی دی لیکن وہاں پہنچ تو گیا جس لیے قربانیاں دی تھی، اور یہ قربانیاں اس لیے نہیں تھی کہ یہاں پر اسلام کا مذاق اڑایا جائے، ایسے لوگوں کے ہاتھ کے اندر عنان حکومت ہو جن کو سورہ اخلاص تک نہیں آتی، وہ قربانیاں ان نے صرف دین کے لیے دی تھی۔ ایک صاحب کا واقعہ پڑھا تھا، کہتا ہم قصور کے بارڈر کے بارڈر سے پاکستان میں داخل ہوئے، اور پھر ہیضے کی وبا پھیلی، بہت سے لوگ اس کے اندر بھی فوت ہو گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے، اسحاق غالباً نام ان کا لکھا انہوں نے، وہ کہتے ہیں انہوں نے ایک دن کہا کہ ہم نے لاہور جانا ہے، تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کر ٹرک پہ ہم سوار ہوئے، لاہور کی طرف آئے۔ کہتا ہے لاہور میں جب ہم پہنچے تو وہاں کیا ہم نے دیکھا کہ ایک سڑک کے اوپر کچھ عورتیں جا رہی تھیں، پردہ نہیں تھا، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، اور ایسے ہستی کھیلتی جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا ٹرک روکو، ٹرک روکا، وہ نیچے اترے۔ انہوں نے کہا خبردار، تمہیں پتہ نہیں پاکستان بن چکا ہے، اور یہ وہ ریاست ہے کہ جو محمد عربی کے قوانین کے مطابق چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر بے پردگی کی اجازت نہیں ہوگی، یہاں پر ننگے منہ چلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ لکھنے والا کہتا ہے کہ عورتیں فوراً اپنا سر ڈھانپتی ہیں اور وہاں سے چلی جاتی ہیں کہ واقعی اب پاکستان بن چکا ہے۔ اور ان لوگوں نے قربانیاں کیوں دی؟ کیونکہ ان کو نعرہ، بہت عظیم نعرہ دیا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی یہ وہی نعرہ تھا کہ کائنات کے امام نے صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے لوگوں کو صفا پہاڑی کے قریب جمع کیا اور کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف سے بہت بڑا لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ انہوں نے کہا آج تک کبھی آپ نے ہم سے جھوٹ نہیں بولا، اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ اس طرف سے کوئی حملہ کرنے آ رہا ہے تو ہم مان جائیں گے، فوراً شک نہیں کریں گے، کیونکہ آپ صادق ہیں، امین ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں، جب میں نے دنیاوی معاملات کے اندر آج تک تم سے جھوٹ نہیں بولا تو پھر سن لو، اللہ کے معاملے کے اندر بھی میں تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ دو، عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے۔
کہ وہی نعرہ دیا تھا نا کہ پاکستان کا صرف ایک ہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اس ملک کے اندر اللہ کے علاوہ نہ کسی کا قانون چلے گا، نہ دستور چلے گا، نہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی بات یہاں چلے گی۔ اور اس کے لیے تو مسلمان بے شک ظاہری طور پر بدعمل ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے تو جان قربان کرنا لوگ سعادت سمجھتے ہیں، اس کے لیے تو لوگ اپنے بیٹوں کو قربان کرنا سعادت سمجھتے ہیں۔ اور ایسا زبانی کلامی نہیں، پاکستان بننے کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ لاکھوں لوگوں نے قربانیاں صرف اس لیے دی تھی۔ اور ایک مرتبہ زمین چھوڑنی مشکل ہوتی ہے، ایک مرتبہ زمین، لوگوں نے کتنے 100 ایکڑ زمینیں چھوڑ دی، کسی اور نعرے پہ کوئی چھوڑ کے دکھائے۔ پرسنلی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بڑی بڑی حویلیاں چھوڑ کے آگے، یہاں پر ان کو کچھ بھی نہیں ملا، اور انہیں یہ نہیں کہ یہاں پر آ کر انہوں نے بہت زیادہ دوڑ دھوپ کی، وہ لوگ ذرا عزت دار قسم کے تھے، یہاں کسی محکمے کے پاس نہیں گئے، جتنی ان کو مل گئی انہوں نے اس پہ شکر کر لیا، کبھی زندگی بھر شکوہ بھی نہیں کیا کہ ہم تو بڑے مالدار تھے، ہم نے تو پاکستان کے لیے بہت کچھ چھوڑا، کم از کم آدھا ہی ہمیں دے دو۔ ایک مرتبہ بھی پوری زندگی کے اندر کسی جگہ پر وہ درخواست لے کر نہیں گئے۔ یہ سب کچھ کس لیے چھوڑا تھا؟ صرف اس لیے کہ ایک اسلامی ریاست بن جائے جس کے اندر مسلمان آزاد ہوں۔ آج یہ اسلامی ملک، پیسے جتنا اللہ نے دیا اس پہ بہت زیادہ شکر ہے، بڑا اللہ کا احسان ہے۔ آج کشمیریوں کو دیکھو، نہ روزہ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں، نہ نمازیں اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، مسجدیں بند، عید کی نمازوں تک پابندی۔ ان کے مقابلے کے اندر تو اللہ نے بہت زیادہ احسان کیا، اپنی مرضی سے ہم چلتے پھرتے ہیں، اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں، لیکن بھائیو ہم نے وہ مقصد حاصل نہیں کیا جس مقصد کے لیے یہ ملک بنایا تھا۔ اگر وہ مقصد پورا ہو جاتا تو یہ کشمیر ہی نہیں، آج حیدرآباد بھی ہمارا ہوتا، جس کے اوپر انہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا تھا، آج وہ بھی ہمارا ہوتا، اور یہ ہندوستان بھی ہمارا ہے، کیونکہ ہمارے بڑوں نے اس پہ بڑی دیر تک حکومت کی ہے، یہ ہمارا ہے۔ پھر بابری مسجد گرانا تو دور کی بات، اس کی طرف کوئی نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھتا اگر ہم اس راستے پہ چلتے ہوتے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، استنبول کے پاس ان کی قبر موجود ہے۔ یہ تو فتح ہوا جا کر عثمانیوں کے دور کے اندر، سلطان محمد الفاتح نے اس کو فتح کیا تھا۔ اس پہ پہلے بھی حملے ہوئے، اور ان کے دوران ایک حملے کے دوران حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، وہ بھی مجاہدین میں شامل ہوئے، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت تھی قسطنطنیہ پر حملے کی۔ تو بیمار ہو کر وہ فوت ہو گئے، تو مسلمان کمانڈر نے وہاں پر اعلان کیا کہ ہم محاصرہ توڑ کر واپس جا رہے ہیں، لیکن چونکہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی کہ مجھے یہیں دفن کرنا، ان کو ہم یہاں دفن کر کے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو یہ میزبان رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی وصیت کے مطابق ان کو یہاں دفن کیا جا رہا ہے۔ اگر ان کی قبر کی بے حرمتی ہوئی تو یاد رکھنا ہم پلٹ کر آئیں گے، پھر ہم یا شہید ہو جائیں گے یا پھر تم نہیں رہو گے۔ اور بعد میں کسی نے ان کی قبر کی طرف نہیں دیکھا۔ آج کشمیر ہو، ہندوستان کے اندر مسلمان ہوں، کیا کیا زیادتیاں اور ظلم ان پر نہیں ہو رہے۔ اور بھائیو الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے چلو جو کچھ دیا ہے اس پہ اللہ شکر کرنے کی توفیق دے، اور اللہ اپنے مقصد تک پہنچنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اگر ہم اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، پھر یہ کیا چیز ہیں، انہوں نے کیا ہمارا مقابلہ کر رہا ہے۔
جو ایک جانور کے سامنے جھکتے ہوں، ایک جانور کا پیشاب تک پیتے ہوں، انہوں نے ان کا مقابلہ کیا کرنا ہے جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا سیکھا ہی نہ ہو۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہماری غلطی کو معاف فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔